إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم حضرات، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس کا ابتدائی مفہوم وہ پہلے بھی ایک دو مجلسوں میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات بطور وارننگ کے، جس طرح وارننگ دی جاتی ہے، بطور وارننگ کے، چیلنج کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ قریب قریب ہو جائے، دور بیٹھنے کی بجائے زیادہ اطمینان ہوتا ہے۔ بطور وارننگ کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم اپنے والدین سے، اپنے اولاد سے، اپنے بھائی بندوں سے اور اپنی بیویوں سے اور اپنے خاندان اور قبیلے سے اور اپنے مال و متاع سے اور اپنے گھروں سے اور اپنی تجارتوں سے لین دین، کاروبار، اس سے اگر تمہیں زیادہ محبت ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول سے، تو پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ پھر اللہ کا حکم آئے گا اور تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے ان کی محبت کو مقدم جاننے والوں کا انجام اور نتیجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی ابتدا وحی کے احکام سے کی ہے، بدء الوحی سے، اور اس کے بعد ایمان، کتاب الایمان کو لائے، یعنی ایمان سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کا تذکرہ پھر دوسرے نمبر پر وحی کے بعد کیا ہے۔ اور اس کتاب الایمان میں ایمان کے حوالے سے مختلف ابواب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے۔ انہیں میں ایک باب تو یہ ہے کہ باب و محبت الرسول من الایمان، کہ رسول سے محبت ایمان ہے، رسول سے محبت ایمان ہے۔ یہاں نقطہ سمجھیں کہ امام صاحب نے باب و محمد من الایمان نہیں فرمایا، بلکہ باب و محبت الرسول من الایمان فرمایا ہے، کیونکہ ایز اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایز اے محمد، محبت تو ابو طالب بھی کرتے تھے، بلکہ نبوت سے پہلے سارے مکہ والے آپ سے محبت کرتے تھے،
یوں سمجھ لیجئے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے تمام اہل مکہ، قریشی ہوں، ہاشمی، سارے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور دل و جان سے آپسی تکریم کرتے تھے، لیکن یہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، یعنی محمد سے تھی، رسول سے نہیں تھی۔ جب آپ رسول بنے تو یہی محبت کرنے والے سب سے پہلے دشمن بن گئے۔ امام صاحب نے باب باندھا ہے، باب محبت الرسول، کہ آپ سے جس نے محبت کرنی ہے وہ رسول ہونے کے ناطے کرے، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب اصل محبت میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل محبت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، سب سے مقدم محبت اللہ رب العزت کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے تحت دو حدیثیں ذکر کی ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب، یہاں تک کہ وہ محبت کرے میرے ساتھ، کس سے؟ میں اپنے والد سے بھی اور اپنے اولاد سے بھی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اس وقت تک وہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد سے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت نہ کرے۔ والد سے مراد والدین ہیں، چونکہ اولاد والدین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس لیے والدین کا ذکر پہلے، والدین کا ذکر، والد کا ذکر وہ پہلے، اور اولاد کا ذکر جو ہے نا وہ بعد میں ہے۔ والد کی ساتھ محبت جو ہے وہ احترام کی ہوتی ہے، اور اولاد کے ساتھ محبت جو ہوتی ہے وہ انس اور پیار کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری حدیث لائے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد سے، اولاد سے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب ذکر کیا ہے جس کا عنوان رکھا ہے انہوں نے باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس۔ اب یہ بات بڑی غور طلب، باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس۔ ایمان کوئی کھانے پینے والی چیز تو نہیں کہ جس سے مٹھاس میسر آئے۔ مٹھاس تو ہوتی ہے، منہ میٹھا ہوتا ہے کھانے سے یا شربت پینے سے، کھانے پینے سے مٹھاس ہوتی ہے۔ ایمان تو کھانے پینے والی چیز ہے نہیں، لیکن باب یہی امام صاحب نے باندھا ہے کہ باب حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اب یہ ایمان کی مٹھاس کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ دراصل امام صاحب نے یہ باب اس لیے باندھا ہے کہ ایمان کو انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کے تناظر میں اس مٹھاس کو اور اس ایمان کو سمجھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کو
یا کلمے کو ایک درخت سے تشبیہ دی، جس طرح کلمے کو اللہ نے درخت سے تشبیہ دی. درخت سے پھل ہوتا ہی ہے نا، اس سے تو مٹھاس آتی ہے. بالکل اسی طرح کلمے کو اللہ عز و جل، کلمہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے مثال شجرہ کی دی. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ کلمہ طیبہ کی مثال یوں سمجھو جس طرح ایک پاکیزہ اور بہترین درخت ہوتا ہے. درخت کی مانند اس کو سمجھو کلمے کو. گویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک تنا ہے، ایک تنا ہے، ایک جڑے. پھر درخت کے جس طرح آگے ٹہنیاں ہوتی ہیں، بڑے ٹہنے ہوتے ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، پھر آگے پتے ہوتے ہیں، پھر آگے پھل لگتا ہے، پھل سے مٹھاس میسر آتی. بالکل یہی کیفیت مومن کے ایمان کی ہے. فرماتے ہیں کہ اس کی ٹہنیاں جو ہے نا، کلمے سے مراد جس طرح میں نے عرض کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، اور یہی شجر کی مثال. اور اس میں ٹہنیاں جو ہیں اس کی وہ بمنزلہ یوں سمجھیے کہ اوامر و نواہی، اوامر کی اتباع اور نواہی سے بچنا. یعنی ٹہنیوں میں آپ کچھ ٹہنیوں کو رہنے دیتے ہیں، کچھ ٹہنیوں کو کاٹ دیتے ہیں، ساری تو نہیں رکھتے. کانٹ چھانٹ آپ اس میں کرتے رہتے ہیں یا یکساں رہتی ہے؟ ان ٹہنیوں میں بھی اسی طرح کانٹ چھانٹ ہوتی رہتی. کچھ ٹہنیاں رکھنے والی ہوتی ہیں، کچھ ٹہنیاں رکھنے والی نہیں ہوتی. یہ ٹہنیاں بھی یہ اوامر و نواہی ہیں، یہ ٹہنیاں اوامر و نواہی ہیں. اور یہ جو پتے ہیں ان ٹہنیوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ پتے امور خیر ہیں. اب ٹہنیوں کے ساتھ اگر پتے نہ ہوں تو درخت خشک، درخت ہرا بھرا نہیں، وہ تو خشک ہے. اس کی بہار پتوں کے ساتھ، یعنی درخت کی بہار کس سے ہے؟ وہ پتوں کے ساتھ ہے. تو یہ جو امر و نواہی کے نتیجے میں امور خیر کا یہ اہتمام کرتا ہے، یہ اس کے پتے ہیں. ایمان کے درخت کے پتے کیا ہیں؟ نیکی کے اعمال پر اہتمام کرنا، نیکی کے اعمال کا اہتمام کرنا، اس پر مداومت اختیار کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اور کہتے ہیں پھر اس کی جو پھل ہے، جو اس کا پھل ہے وہ سمجھیے کہ اس کی اطاعت اور عمل، اس کا جو اعمال ہیں، اس کے جو اعمال ہیں یہ اس کا پھل ہے. جس طرح درخت ہوتا ہے اسی طرح ایمان کے اعمال صالحہ کے جو ہے نا وہ ایک پھل ہوتے ہیں، نتیجہ ہوتا ہے. اور پھر جس طرح اس اعمال کی اور ان پھل کی مٹھاس ہوتی ہے، اسی طرح اعمال صالحہ کی بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے. اسی طرح اعمال صالحہ کی بھی ایک مٹھاس ہوتی. میں نے شاید پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے یہاں، جب یہ حدیث شریف پڑھی حضرت افصاف سے، ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمایا ان پر، حضرت مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالے کے ہمارے استاد تھے. اور اس وقت جتنے بھی ہمارے شیوخ ہیں نا، پورے کہنا چاہیے پاکستان میں، وہ بالواسطہ یہ یا بلا واسطہ ان کے شاگرد ہیں. بالواسطہ یا بلا واسطہ سب ان کے شاگرد ہیں. حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ. جب ان سے صحیح بخاری پڑھی تو اسی حدیث پر بحث کے دوران انہوں نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ اعمال کی بھی مٹھاس ہوتی ہے، بلکہ جس طرح پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے اعمال کی بھی خوشبو ہوتی ہے، اعمال کی بھی خوشبو ہوتی ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس کا بھی ایک اجر لکھ لیتا ہے. سنا ہے نا آپ نے یہ حدیث؟ مومن کے اس نیک ارادے کا جو ہے نا ایک اجر، ایک ثواب وہ فرشتہ یہ لکھ دیتا ہے. اب کیا تو ہم نے ہے نہیں، اس کو کیسے پتہ چلا؟ دل، ارادے کا تعلق تو دل سے.
ارادے کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ فرشتے کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ فرشتے کو اس نیک عمل کی خوشبو آئی، فرشتے کو اس کے نیک عمل کی کیا آئی ہے؟ خوشبو آئی، اس کو مہک آئی ہے، یہاں سے مہک آتی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے نیکی کا ارادہ زیادہ ایک، وہ 1 نمبر لکھ دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان عمل کرتا ہے تو اس عمل کی بھی ایک مٹھاس بھی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ میں نے حضرت آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جسارت کرتے ہوئے پوچھ لیا کہ یہ محض ایک بات فکری ہے، علمی ہے یا حسی بھی ہے؟ علمی طور پر یہ بات، فکری طور پر یہ بات ہے کہ نیکی کی خوشبو ہوتی ہے، یا اس کی حس وجود بھی ہے، اس کا یہ چیز پائی بھی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ فرمانے لگے پائی جاتی ہے، اس کا وجود حسی ہے۔ میں منہ پھٹتا یوں سمجھ لیجئے، میں نے پھر سوال داغ دیا، میں نے عرض کیا کہ اس کی مثال فرمانے لگے اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی آدمی بدکرداری اختیار کرتا ہے، برائی اختیار کرتا ہے، تو اس کے جسم سے اسی طرح بو آتی ہے جس طرح کوئی حقہ پینے والے کے منہ سے بو آتی ہے۔ جس طرح حقہ پینے والے کے منہ سے بو آتی ہے، اسی طرح اس کے جسم سے یہ بو آتی ہے، یعنی برائی کی بو ہے اور نیکی کی کیا ہے؟ خوشبو ہے۔ نیکی کی کہنا چاہیے کہ مٹھاس ہے اور برائی کی کرواہٹ ہے، بالکل اسی طرح برائی کی کیا ہے؟ کرواہٹ ہے، اور عملاً بھی یہ اسی طرح ہے۔ وقتی طور پر لذت آئی، لیکن بعد میں طبیعت ایسی اچاٹ ہوتی ہے کہ انسان کو اس سے نفرت ہونے لگتی ہے بسا اوقات، الا یہ کہ انسان کے قلب اور ذہن کو اس کے گناہوں اور معصیتوں نے گھیر رکھا ہو، بالکل گھیر رکھا ہو، یعنی یہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بن گیا ہے، پھر تو کچھ امتیاز ہی نہیں، پھر تو خوشبو اور بو کا امتیاز ہی نہیں۔ اب گویا یہ کوڑا کرکٹ کا کیا بن گیا ہے؟ ایک ڈھیر بن گیا ہے، برائی کرتا ہے، اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جس کے دل میں ایمان کی رمق ہوتی ہے، اگر اس سے جس وقت ایمان غلطی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو خوف، خطرہ، ندامت، شرمندگی، آر محسوس ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آج وہ دور آ گیا ہے، آخری دور میں نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد آج ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگ نافرمانوں اور معصیتوں سے ڈرتے ہی نہیں، خوف کھاتے ہی نہیں، وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دی، کان پہ مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دی، ان کو اس کا احساس ہی نہیں۔ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتے تھے، ہم سے کوئی غلطی گناہ ہوتی تھی تو ہمیں محسوس ہوتا تھا پہاڑ ہمارے اوپر گر گیا ہے، اللہ اکبر کبھی، ہمارے اوپر پہاڑ گر گیا ہے، اتنا بوجھ اور اتنا ثقل، اتنی ناگواری ہمارے اوپر گزرتی تھی۔ تو یہ ایمان کی رمق کی وجہ سے، ایمان کی بہار کی وجہ سے یہ کیفیتیں بدلتی اور تبدیل ہوتی رہتی۔ ایمان مضبوط ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی، اگر ایمان کمزور ہوتا چلا جائے یہاں تک کہ وہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بن جائے تو پھر اس کے نزدیک ایمان اور بے ایمانی کا کوئی فرق نہیں، دونوں یکساں ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر۔ تو یہ باب باندھا امام صاحب نے، باب و حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، اور اس کو یوں بھی سمجھیے، اللہ اکبر، ایک طالب علم ہے، علم پڑھنے سے طالب علم کو لطف آتا ہے، بشرطے کہ مطالعے کی عادت ہو، بشرطے کہ مطالعے کی قاری صاحب عادت ہو تو اس کو علم پڑھنے سے لطف آتا ہے۔ یقین جانیے، نئی کتاب چھپ کے آئی تھی، 80-82 کی بات ہے، یہ سیر و اعلام النبلاء، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پر کتاب ہے، سیر و اعلام النبلاء، تقریباً 23 جلدوں میں۔ تو بسا اوقات سردیوں کی راتیں تھیں
ایک ایک جلد میں ایک رات میں پڑھتا رہا ہوں، تو کبھی تھکن محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس دور میں میں یہ سمجھتا تھا کہ پڑھنے سے بھی آدمی تھکتا ہے، پڑھنے سے نہیں تھکتا، کیونکہ پڑھنے سے نئی بات، نئی سے نئی چیز، نئی سے نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، دماغ جو ہے نا وہ تر رہتا ہے، تھکاوٹ کیسے ہوتی ہے؟ لیکن اب جب تھکاوٹ محسوس ہونے لگی ہے پھر تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہے، وقت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم من بعد قوة ضعفا، اب اس ضعف کا کوئی علاج نہیں، اب من بعد قوة ضعف، یہ جو ضعف ہے جتنے ٹانک کھائے، جتنے یاقوتیے کھائے، جتنے جوہر مورے کھائے، جتنے خمیرے کھائے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے فرما دیا ثم من بعد قوة ضعفا، قوت کے بعد اب ضعف ہے، کمزوری ہے، اس کمزوری کا کوئی علاج نہیں، اللہ ہی کے پاس یہ علاج ہے اگر ہو جائے تو خیر بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ پڑھنے سے ایک لذت آتی ہے، بلکہ اب جب کوئی کاریگر کوئی چیز بنا رہا ہوتا ہے، چیز بنتی نہیں لیکن بالآخر وہ ایک کامیاب ہو جاتا ہے ایک مرحلے پر آ کر، تو اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی، اس کو ایک لطف آتا ہے، اس کو سرور آتا حاصل ہوتا ہے کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا ہوں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جیسے یہ سرور اور یہ لذت ہے، بالکل یہی سمجھیے کہ ایمان کی میں بھی یہی سرور اور یہی لذت ہے۔ لذت صرف کھانے پینے کا انعام نہیں ہے، لذت اور چیزوں سے بھی حاصل ہوتی ہے، انسان کو لذت اور سرور اور چیزوں سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور ان میں سے یہ ایک سب سے بڑی لذت ایمان کی ہے۔ اور ایمان کی لذت کے بارے میں یہ لفظ خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس باب کے تحت بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث لائے۔ اب نبی علیہ السلام کے فرمان مبارک کے الفاظ سنیے، فرماتے ہیں کہ قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس نے تین چیزوں کو پا لیا اس نے ایمان کی حلاوت پا لی۔ تین چیزیں جس نے اپنے اندر محسوس کر لی اس نے ایمان کی حلاوت پا لی۔ وہ تین کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول وہ زیادہ محبوب ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیے، ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں من، ایک لفظ ہوتا ہے ما۔ من ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے، اور ما ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب کے لیے عام ہوتا ہے۔ یہاں مقابلے میں کیا آیا ہے؟ من احب اللہ ورسولہ، مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ اور رسول۔ اور پھر کیا فرمایا؟ احب الیہ مما سواہما، جو ان دونوں کے علاوہ ہیں۔ اب ان دونوں کے علاوہ ہر چیز آ گئی، والدین آ گئے، بھائی بیٹے آ گئے، اولاد آ گئی، اس آیت کے تناظر میں گھر آ گئے، گاڑی آ گئی، کاروبار آ گیا، ماں کے ساتھ جناب بہت سی جو چیز بھی دنیا میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ان کو کتوں سے بڑا پیار ہے ہی نا، کتوں سے محبت، جانوروں سے محبت، باغ باغیچے سے محبت، یعنی ہر چیز اس ماں کے لفظ میں ہر چیز شامل، مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جو بھی ہے ہر ایک سے محبت کس کی زیادہ ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اللہ، یہ پہلی بات ہے بہت مشکل، یہ ہے بہت مشکل، کہنے کو آسان ہے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب تقابل ہو، جب دونوں میں آپس میں ٹھنے مقابلہ ہو کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات غالب آئے گی یا میرے خواہش کی، میرے دوسرے محبوب کی، جس سے میں کو پسند کرتا ہوں، جس سے محبت کرتا ہوں، وہ مقدم ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدم۔ مقابلے میں یہ چیز بات آتی ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، دوسری چیز وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ،
کہ وہ کسی آدمی سے محبت کرے، لیکن وہ کس لیے کرے؟ اللہ کے لیے۔ کسی سے بھی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جس سے بھی محبت کرے، وہ اس کی محبت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، اس سے محبت اللہ کے لیے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا علی سے بغض وہ نفاق کی علامت ہے۔ اب یہ بغض اور یہ علامت کیا ہے؟ یہ محبت کیا ہے؟ یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحابہ کرام سے، انصار سے، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپنے میں غیر شعوری زندگی میں، یعنی ایک ہے شعور کی زندگی، ایک ہے غیر شعوری زندگی، غیر شعوری زندگی میں بھی جب نبی علیہ السلام نے دعوت دی، علی نے فوراً قبول کر لی۔ محبت علی سے کیوں ہے کہ علی نے سب سے پہلے محبت کی ہے نبی علیہ السلام سے، سب سے پہلے اطاعت کا دم بڑھا ہے بچپنے میں، لاشعوری زندگی میں بھی۔ ایک ہے شعور کی زندگی، سوچ سمجھ کے آدمی نتائج اور ثمرات کو دیکھ کے مرعوب رکھ کے، یہ نتائج اور ثمرات سے بے پرواہ ہو کے میں نے قبول کیا جی جو آپ کہتے ہیں، یہ ہے نا ایک کیفیت وارفتگی کی۔ تو علی کی بات بھی یہی ہے، انصار کی بات بھی یہی ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس وقت انصار بیعت کر رہے تھے نبی علیہ السلام پر، حضرت عباس پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت عباس کہتے تھے انصاریو، او مدینے والوں خیال کرو، تو محمد کو لے تو جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو سارے عرب سے تمہیں لڑائی لڑنی پڑے گی، مقابلہ کرو گے، محمد کی حفاظت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا کہا کہ جناب جن سے ان کی محبت ہوگی ہماری محبت ہوگی، جن سے ان کی لڑائی ہوگی ہماری لڑائی ہوگی۔ یہ تھی وہ پہلی بات انصار کی کہ ان سے محبت، جن کی ان سے محبت ہماری محبت، یعنی ان کے ساتھ ہمارا پیار، ان کے ساتھ ہماری لڑائی، جن سے یہ لڑیں گے ہم لڑیں گے، جن سے یہ صلح کریں گے ہم صلح کریں گے۔ یہ انصار کی وجہ ترجیح تھی، بات سمجھے نا؟ یعنی ان سے محبت ذات کی بنیاد پر نہیں، انصاری ہونے کے ناطے نہیں، بلکہ کس ناطے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کے عہد کی بنیاد پر۔ صحابہ کرام کی بھی کیوں تھی؟ ہم بیان کرتے ہیں نا، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، کیوں ہے صحابہ کرام کے ساتھ؟ کہ انہوں صحابہ کرام نے بھی اسی طرح نہ جان کی پرواہ، نہ ایمان، نہ ہی مال کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ خاندان کی پرواہ، نہ گھر بار کی پرواہ، سب کچھ قربان کر دیا کس پر؟ نبی علیہ السلام۔ سب کچھ نبی علیہ السلام۔ صحابہ کرام سے محبت بھی کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کہ وہ نبی کے محبوب ہیں، وہ نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے پیروکار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہی تو بات فرمائی ہے کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ وہ جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ اس لیے محبت کرے کہ میری اللہ کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت ہے، اور کوئی ناطہ نہیں، کوئی راز نہیں، کوئی محبت اور کوئی نسبت نہیں، کوئی جوڑ نہیں، بلکہ جوڑ کا سبب کیا ہے؟ محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے محبوب ہے، یہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، یہ اللہ کا فرم بردار ہے۔ لا یحب الا للہ، کہ یہ اللہ کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک حدیث میں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، کسی سے عداوت اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو نہیں دیتا تو اللہ کے لیے، یہ دینا اور نہ دینا یہ بھی اللہ کے لیے، یہ محبت کرنا نہ کرنا یہ بھی اللہ کے لیے، میرا کچھ بھی نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ۔ فقد استکبر علی، اس کا ایمان مکمل ہے، اس کا صحیح ایمان ہے۔ یہاں بھی فرمایا دوسرا آدمی جو ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے اس میں یہ سپریٹ، اس میں یہ داعیہ، یہ جذبہ کہ میں جس سے بھی محبت کروں اللہ کے لیے محبت کروں۔ اللہ۔ اب تیسری بات فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ وہ آدمی
اس بات کو ناپسند سمجھتا ہے، ناگوار اس کے لیے گزرتا ہے، ناگواری ہوتی ہے اس کے لیے